بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیوز انالیسز کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں سید عارف بہار۔ ناظرین، پاکستانی معیشت کی بے سود لاش ایک جانب پڑی ہے تو دوسری جانب موجودہ تجربہ کار ٹیم کے سابق اور موجودہ وزرائے خزانہ کے درمیان سر تال کا ایک مقابلہ جاری ہے۔ موجودہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار، جنہیں معیشت کا نباز، حکیم اور مسیحا سمجھ کر لندن سے بہت اہتمام کے ساتھ لایا گیا تھا اور باور یہ کرایا گیا تھا کہ اسحاق ڈار کے آتے ہی روپے کی قدر میں اضافہ ہوگا اور اس کے نتیجے میں پھر مہنگائی بھی گر جائے گی، اس کا گراف بھی گر جائے گا۔ لیکن کئی ماہ گزر گئے، اسحاق ڈار کی مسیحائی اور جادوگری پاکستانی معیشت کے کسی کام نہ آ سکی۔ اب اسحاق ڈار کا کام صرف یہ رہ گیا ہے کہ وہ قوم کو یہ تسلی دیں کہ ملک اقتصادی طور پر دیوالیہ نہیں ہو رہا۔ دوسری طرف اسی تجربہ کار ٹیم کے، ویژنری ٹیم کے، صاحب بصیرت ٹیم کے سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل ہیں، جو اپنی پالیسیز کے حوالے سے خاصے متنازع رہے اور پھر اندر سے ہی انہیں تبدیل کرنے کے لیے ایک دباؤ بڑھتا چلا گیا۔ یعنی منظر اسحاق ڈار چونکہ مضبوط آدمی تھے، ان کی بیک مضبوط تھی اور انہیں نواز شریف اور ان کے حلیفوں کی، ان کے قریبی ساتھیوں کی حمایت اور اعتماد حاصل تھا، اس لیے مفتاح اسماعیل سے اقتصادیات کا جو سٹیج ہے وہ خالی کرانا ضروری تھا۔ اور اس قدم کے نتیجے میں پھر جب سٹیج خالی ہو گیا تو اسحاق ڈار کی واپسی اور ان کی آمد اور معیشت کی حکمت کاری اور تجربہ کاری اور تجربہ گاہ کے طور پر اس کو استعمال کرنے کے تمام آپشنز پھر اور راستے کھل گئے۔ ایک طرف اسحاق ڈار مسلسل قوم کو یہ یقین دہانی کرا رہے ہیں کہ ملک اقتصادی طور پر دیوالیہ نہیں ہوگا۔ وہ اس یقین کی، اس اعتماد کی وجہ تو نہیں بتاتے، لیکن بہرحال ایک تسلی دیے جا رہے ہیں۔ تو دوسری طرف سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل مسلسل خطرے کی گھنٹیاں بجاتے چلے آ رہے ہیں۔ انہوں نے کراچی میں بھی ایک عالمی 2 روزہ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر ہم IMF پروگرام میں دوبارہ نہیں گئے تو ایک بار پھر جو یہ خطرات قریب آ جائیں گے کہ ہم ملک جو ہے وہ اقتصادی طور پر دیوالیہ ہو جائے گا۔ گویا کہ وہ دیوالیہ پن کو بالکل بعید از قیاس نہیں سمجھتے۔ اس کے برعکس اسحاق ڈار مسلسل یہ اپنی پالیسیز کا دفاع کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ملک دیوالیہ نہیں ہوگا۔ یوں اس سر اور تال کے مقابلے میں معیشت کا جو حال ہے وہ روز بروز بد سے بدتر ہوتا جا رہا ہے۔ ملک کی معیشت پہلے ہی کسی اچھے حال میں نہیں تھی، لیکن اب اس کا کباڑا نکلتا جا رہا ہے اور یہ ان لوگوں کے ہاتھوں میں ہو رہا ہے۔ معیشت کو یہ آخری جھٹکا جو ہے وہ لوگ لگا رہے ہیں جو اپنے تئیں بہت تجربہ کار سمجھے جاتے اور کہلائے جاتے تھے، جن کی تجربے، جن کی بصیرت، جن کی کامیابیاں بہت اہتمام کے ساتھ پاکستانی کارپوریٹ میڈیا گنوایا کرتا تھا، اور وہ یہ سمجھتا تھا کہ اس ملک کو چلانے کے لیے یہی لوگ مناسب ہیں، موزوں ہیں، ان کے سوا اس ملک کی جو مسیحائی ہے، دستگیری ہے اور اس ملک کو مشکل صورتحال سے کوئی اور نہیں نکال سکتا۔ یہ شوق اور یہ متھ بھی پوری ہوئی، لیکن وقت نے اس کو غلط ثابت کیا۔ 8-9 ماہ ہو گئے، موجودہ حکومت کی کوئی بھی تدبیر صحیح ثابت نہیں ہو رہی۔ معیشت کا جو زوال ہے وہ کسی طور تھمنے اور رکنے میں نہیں آ رہا۔ تو یہ ایک اس تجربہ کار ٹیم کا حال ہے کہ جس کی امیج بلڈنگ اس طرح کی گئی تھی کہ وہی پاکستان کے اس بیمار معیشت کی مسیحائی اور اس کی چارہ گری کر سکتی ہے، لیکن 8 ماہ کے عرصے میں یہ بات بالکل غلط ثابت ہو گئی۔ اب جو ایک صرف مقابلہ اس تجربہ کار ٹیم کے 2 معاشی
حکمت کاروں اور ماہرین کے درمیان ہے، اسحاق ڈار اور مفتاح اسماعیل۔ اب اس دوران معیشت کو سنبھالنے کے لیے سنجیدہ کوشش کہیں سے نظر نہیں آ رہی۔ امریکہ، جس کے آگے پاکستان نے ایک بار پھر خود سپردگی اختیار کی 9/11 کے بعد، یہ جو چند ماہ قبل پاکستان نے فیصلہ کیا، یہ دوسری بڑی خود سپردگی تھی۔ پاکستان نے اپنے تمام دروازے امریکہ کے لیے کھول دیے اور تقریباً پاکستان آج سے 10 سال پیچھے، کم از کم 10-15 سال پیچھے چلا گیا، جب جنرل پرویز مشرف کا زمانہ تھا۔ پاکستان امریکی جنگ کی بندوق اپنے کندھے پر اٹھائے دہشت گردی کے خلاف جنگ کے نام پر اپنی خدمات انجام دے رہا تھا، اور اس بحران میں پاکستان کا چہرہ پہچاننا مشکل ہو کر رہ گیا تھا۔ پاکستان لہو لہو تھا۔ کراچی میں MQM کی ٹارگٹ کلنگ پورے عروج پر تھی، کیونکہ وہ امریکہ کا ایک اسٹریٹجک ایسٹ تھا۔ ایشیا کے ایک بڑے شہر میں MQM امریکہ کا ایک اسٹریٹجک ایسٹ ہے، اور اسے بھلے وقتوں کے لیے بچا کر رکھا گیا ہے۔ بلوچستان میں بلوچ علیحدگی پسند جو سی پیک کے اور گوادر پورٹ کے مخالف ہیں، وہ بھی امریکہ کا ایک اسٹریٹجک ایسٹ رہے ہیں اور آج بھی ہیں۔ تاریخی طور پر بھی امریکہ ان کی مدد کرتا رہا ہے۔ اسی طرح TTP جو ہے وہ بھارت اور امریکہ کا ایک مشترکہ پروجیکٹ ہے، جس میں جو ملیٹنسی پاکستان نے شروع کی تھی طالبان کی صورت میں یا دوسری تنظیموں کی صورت میں، یہ اس کو پاکستان پر ہی الٹ دینے، یعنی کاؤنٹر ملیٹنسی شروع کرنے کی ایک مہم اور مشق تھی۔ یہ وہ کام ہے جو 90 کی دہائی میں بھارت نے بہت کامیابی اور مہارت کے ساتھ کشمیر میں بھی کیا تھا، جب کشمیر میں مسلح تنظیمیں بہت زوروں پر تھی، عسکری تحریک چل رہی تھی، تو بھارت کی ایجنسیوں نے اس ملیٹنسی کو سبوتاج کرنے کے لیے، اس کو تقسیم کرنے کے لیے، رایامہ میں اس کی جو حمایت ہے وہ کم اور ختم کرنے کے لیے ایک کاؤنٹر ملیٹنسی کھڑی کی تھی، اور یہ خاصی کامیاب رہی تھی۔ اس نے خوف و دہشت کا ماحول بنا کر کشمیر کی جو جینون عسکری اور حریت پسند تنظیمیں تھیں، ان کی سپیس خاصی تنگ کی تھی۔ تو یہ جو TTP اور اس طرح کی تنظیمیں ہیں، یہ وہ کاؤنٹر ملیٹنسی ہے، یہ اس تجربے کا نتیجہ ہے کہ جو 90 کی دہائی میں وہ پہلے بہت کامیابی کے ساتھ اختیار کر چکے ہیں، اپنا چکے ہیں۔ تو یہ وہ تمام اسٹریٹجک ایسٹس ہیں جو بحال ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ مشرف ایرا میں پہنچ گئے ہیں، دوسری بار امریکہ کی جنگ کا یا امریکہ کے مقاصد کا ساتھ دینے کے اقرار کے بعد، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سوئچ وہیں سے آن ہوگا جہاں آف کر دیا گیا تھا، یعنی جہاں آپ نے امریکہ کے جو اسٹریٹجک ایسٹس تھے ان کو بلاک کیا تھا، ان کو کنٹین کیا تھا، ان کو بند کیا تھا، وہاں آپ نے لے جا کے حالات کو چھوڑنا ہے اور وہاں سے وہ کھل جائیں گے۔ بلوچستان میں شدت پسندی کی کاروائیاں تیز ہو گئیں، TTP جو ہے وہ واپس آ گئی، طالبان کے ساتھ ایک کھٹ پٹ شروع ہو گئی، اور اب صرف خاکم بدہن کراچی میں بوری بند لاشیں اور ٹارگٹ کلنگ کے دن آنا باقی ہیں۔ اب کان پوری طرح کھڑے ہو گئے ہیں کہ جب یہ آئے گا، جب کراچی میں رپورٹر یہ پوچھا کرتے تھے اسپیشل برانچ سے یا ایسے دوسرے اداروں سے کہ جو جرائم کو کلیکٹ کرتے ہیں، جرائم کا ریکارڈ رکھتے ہیں، پوچھتے تھے کہ آج شام کو خبر بنانے کے لیے، سٹوری فائل کرنے کے لیے، کہ آج کراچی میں فگر کیا رہا، یعنی 30 بندے مارے گئے، 20 مارے گئے، 15 مارے گئے، اس سے کم مارے نہیں جاتے تھے۔ تو یہ موسم جو ہے ایک بار پھر پاکستان پر سایہ فگن ہونے کو ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود جو سارا سسٹم ہے وہ آن ہو چکا ہے اور سوئچ آن ہو چکا ہے، اور آپ پیچھے چلے گئے ہیں ماضی میں کہ دوڑ پیچھے کی طرف، ایک گردش ایام تو، لیکن تب بھی پاکستان کے جو معاشی مسائل ہیں وہ حل ہونے کا نام نہیں لے رہے۔ نجم سیٹھی نے چند ماہ قبل یہ کہا تھا کہ پاکستان، عمران خان کی قیادت میں پاکستان اینٹی امریکنزم کی طرف جا رہا ہے، مغرب کے خلاف جا رہا ہے اور چین کے قریب جا رہا ہے، روس کے قریب جا رہا ہے۔ تو انہوں نے بڑے طنزیہ انداز میں کہا تھا کہ پاکستان کو چین اور روس سے کیا ملنا ہے، وہاں سے تو کچھ بھی نہیں ملنا، اگر کچھ ملنا ہے تو وہ مغرب کے ساتھ رہ کر ہی ملنا ہے۔ مغرب کے ساتھ رہتے ہوئے پاکستان کو 8 مہینے ہو چکے ہیں کہ رجیم چینج کے بعد، لیکن آج بھی پاکستان کو کچھ نہیں ملا۔ اگر ملا ہے تو نجم سیٹھی جیسے لوگوں کو ملا ہے
کہ جو PCB کے چیئرمین بھی بن گئے اور نہ جانے انہیں کیا کیا اور کہاں کہاں سے مل رہا ہے یا ملنے والا ہے۔ پاکستان کی معیشت کو، پاکستان کے عام آدمی کو کچھ نہیں ملا۔ اب جو مفتاح اسماعیل نے جو خطاب کیا ہے جس میں انہوں نے پاکستان کے ڈیفالٹ ہونے کی بات کی ہے، اس میں ایک اہم بات انہوں نے یہ کی ہے کہ سی پیک پاکستان کی حقیقی ترقی کا ضامن ہے۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ مفتاح اسماعیل جو ایک امریکن بیکڈ رجیم کے وزیر خزانہ کے طور پر اپنے فرائض انجام دے رہے تھے، اور آج بھی ان کا جو وزن ہے اور جو ان کا رخ ہے وہ اسی جانب نظر آ رہا ہے، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو حقیقی طور پر اگر ترقی دینا ہے اور اقتصادی طور پر مضبوط بنانا ہے تو اس کے لیے سی پیک لازمی ہے، یہ اس کی ترقی کا ضامن بن کر رہ گیا ہے۔ ایک طرف پاکستان نے چائنا اور رشیا کی طرف سے چھلانگ لگا کر وہ امریکہ کی ٹوکری میں پوری طرح بیٹھ گیا ہے، تو اور جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ امریکہ کے تمام پروجیکٹس اور تمام احکامات کی پابندی کرے گا، اور امریکہ کا پہلا حکم یہ ہے کہ آپ کو سی پیک کو لپیٹنا ہے، سست کرنا ہے اس کی رفتار۔ ایک تو ایسے میں امریکہ کے ساتھ بیک وقت دوستی اور چین اور سی پیک کے جو معاملات ہیں ان کو جاری رکھنا، یہ ایک کار دھارد معلوم ہوتا ہے، یہ ایک تضاد ہے، یہ تنی ہوئی رسی پر ایک سفر ہے۔ یہ دو بیک وقت یہ دو جو تربوز ہیں یہ بیک وقت ہاتھ میں نہیں آ سکتے۔ یا تو آپ کو امریکہ سے کچھ فاصلہ پیدا کرنا ہے، جو آپ نے فاصلہ پیدا کیا تھا، یعنی ان کی جو ہیجمنی ہے، جو ان کی بالادستی ہے، اس کو تھوڑا سا پیچھے دھکیلنا ہے، تو تب آپ جا کر چین کے ساتھ ایسے منصوبوں میں شریک ہو سکتے ہیں کہ جو آپ کی پائیدار ترقی کی ضمانت فراہم کریں، بصورت دیگر امریکہ کی احکامات مانتے ہوئے، امریکہ کی چاکری کرتے ہوئے آپ اپنے لیے کوئی آزادانہ عزت کا اور ترقی کا کوئی راستہ منتخب نہیں کر سکتے، خواہ وہ سی پیک ہی کیوں نہ ہو۔ اور اس حقیقت کو جانتے بوجھتے ہوئے پاکستان میں کچھ فورسز ایسی ہیں کہ جو اس وقت حالات کو مزید خراب کر رہی ہیں اور مغرب کی بے دام غلامی کا توق اپنے گلے میں ڈالنے پر اصرار جاری رکھے ہوئے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔